یقینی بات ہے. اس کے جواب کے لیے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اگرچہ ہو مگرچہ ہو چونکہ چنانچہ ہو، دلیل کو ایک جگہ سے توڑا جائے پھر دوسری جگہ سے توڑا جائے اور بغیر قاعدہ اور اصول کے ملا کر طویل خاصہ کے ساتھ جواب دیا جائے تو اس سے عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ بنتا ہے تو نص صریح سے بنتا ہے. اور یہ بات ذمہ داری سے، بڑی غیرت سے اہل سنت و جماعت کا اور اسلام کا ادنا طالب علم ہونے کے لحاظ سے کہنا چاہتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے اگر کبھی اس ثبوت دلائل ہے تو وہ کسی اور کے پاس نہیں، ہم اہل حق اہل اسلام کے پاس ہے. کبھی ثبوت دلائل عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہم اہل حق اہل اسلام کے پاس ہے. اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کائنات کا کوئی بھی مرثی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، خدا کی قسم وہ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی دکھا نہیں سکتے. ان کا سارے کا سارا عقیدہ تعویلات ساختہ پر بنا ہوا نظر آتا. اعلی حضرت تاجدار گولڈا شریف ان کی کتاب مہر منیر کو اٹھائیں. مہر منیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار گولڈا کی خواب میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹا میرا ہو اور آرام سے گولڈے میں بیٹھ جائے، جا دیکھ تو صحیح مرزا تعویلات فاسدہ سے میری حدیثوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ رہا ہے. تو آرام سے بیٹھا ہے اور یا اس کے ساتھ ٹکرا اور اس کی تعویلات فاسدہ کا رد کر دے اور عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آ. حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے قرآن کی کم و بیش 100 آیات ہیں اور 150 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں. اور اگر بالمعنی احادیث کو کون کیا جائے تو ہزاروں کی تعداد سے احادیث بنتی ہیں جو واضح کر رہی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے 6 چیزوں میں سارے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے. وہ 6 چیزیں میرا خاصہ ہے، میرے خصائص میں سے ہے جو رب کائنات نے صرف مجھ محمد کو عطا کی ہیں. مجھ سے پہلے کسی نبی کے حصے میں رب کائنات نے وہ عظمتیں و فضیلتیں نہیں رکھی. مسلم کی حدیث ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي المغانم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کے ساتھ، 6 چیزوں کی بنیاد پر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک سب نبیوں پر مجھے فضیلت عطا کی. پہلی بات کیا؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے رب کائنات نے جامع کلمات کی صفت عطا کی. معنی کیا ہے جامع کلمات کی صفت کے؟ میں بولتا تھوڑا ہوں، امت کو معنی اور مفہوم زیادہ دیتا ہوں. یعنی
تبلیغ میں میرا وقت تھوڑا خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کو پھیلانے میں رب کائنات تاثیر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، رب کائنات نے ایسے روب کے ساتھ میری مدد کی، اب مجھے اپنے دشمن کے سر پہ کھڑا ہو کر اسے دبانا، اسے کمزور کرنا، اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہو اور میں 1 مہینے کی مسافت سے دور ہوں تو میرا دشمن میری تلوار سے یوں کانپتا ہے جیسے میں تلوار لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مقام پہ فرمایا احلت لی المغانم، مجھ سے پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کیا ہے؟ جو جنگ کرتے ہیں مال مسلمانوں کے ہاتھ سے آتا ہے، اس کے لیے پہلی امتوں میں قانون یہ تھا اسے میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی، یہ مصرف تھا مال غنیمت کا۔ لیکن میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی المغانم، رب کائنات نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کرا دے دیا۔ چوتھی بات جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ رافعہ شاکرہ شافعہ آمنہ امینہ، حضرت سیدہ آمنہ کے شکم اطہر سے جلا گر ہو کر گود آمنہ میں آئے، اور گود آمنہ کے بعد جو پہلا قدم مصطفیٰ کا حجرہ آمنہ میں لگا، اس کی خیرات یہ ہے کہ رب کائنات نے پوری کائنات کی زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے، پاک کرنے کی عزت بھی عطا فرما دی ہے۔ پہلے نبیوں کی حضرات گرامی، میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوں کیونکہ فاضل جلیل عالم نبیل خطیب شہیر میرا چھوٹا ویر حضرت علامہ مولانا مفتی میاں تنویر احمد صاحب آئیں گے، وہ آپ کو ولولہ انگیز خطاب سنائیں گے، پھر آپ کو ہلائیں گے، جگائیں گے، بٹھائیں گے اور ختم نبوت کے لیے تیاری بھی آپ کو فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوں آگے۔ چوتھی بات کہ پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے شرط تھی، مخصوص عبادت گاہیں تھی، محدود کلیسے اور کھیچے تھے، وہاں کوئی آتا تھا عبادت کرتا تھا ثواب پاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کا قدم اس زمین پہ لگا، رب کائنات نے کائنات کو یہ عظمت دی، کائنات کی زمین کو یہ شرف بخشا، حضور کا امتی کھیتی میں ہو، کھلیان میں ہو، صحرا میں ہو، دریا میں ہو، جنگل میں ہو، جہاں بھی ہو، وضو کر کے وہاں کھڑا ہو کے اللہ کی بندگی کے لیے قیام کرے، رب عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا۔ پانچویں بات میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کائنات کے لیے رب کائنات نے رسول بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے، کل مخلوقات کے لیے مجھ محمد کو رب کائنات نے رسول بنا کے بھیجا۔ پہلے نبیوں کی رسالت کا حال یہ تھا، ان کا زمانہ بھی محدود تھا، ان کی قوم بھی محدود تھی، جس قوم کی طرف آئے وہ زبان بھی محدود تھی، پھر ان کا کلمہ بھی محدود تھا۔ ایک نبی آتا اپنا کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا آتا اس کا نام وہاں سے تبدیل ہو کے دوسرے پہ آ جاتا، دوسرا داتا تیسرے کا نام آ جاتا، لیکن میرے آقا مولا کی رسالت یہ ہے 14 صدیوں سے کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت تک کروڑ صدیاں بھی آ جائے کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہی لکھا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
وختم بی النبیون، آخری جملہ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے جلوہ گر کیا ہے. ختم نبوت کا تاج پہن کے میں کائنات میں آیا ہوں. اب مرزائی اور مرزائی نواز لوگ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کسبی ہوتی ہے. بندہ محنت کرتا ہے، محنت کرتا کرتا ولایت کے مقام پر، پھر ولایت کے مقام سے صحابیت کے مقام پر، پھر صحابیت سے نبوت کے مقام پہ چلا جاتا ہے. لیکن میں ان کمینوں کو بتا رہا ہوں، ان مرزائیوں کو اور مرزائی نواز اور ان کے سہولت کار کو بتا رہا ہوں، نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا. نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے شکم میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے. اور جب تک وہ دنیا میں رہے یا دنیا چھوڑ کر عالم برزخ میں چلا جائے، نبوت اس سے چھینی نہیں جاتی. وہ ابد سے لے کر، وہ ازل سے لے کر عبد الآباد تک نبی ہی نبی ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی، توجہ سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی صرف نبی ہی نہیں تھے، ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھے. اور جب ماں کے شکم میں آئے پھر بھی صرف نبی نہیں تھے، ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے تھے. اور جب عالم دنیا میں آئے صرف نبی ہی نہیں تھے، بلکہ رب کائنات نے ختم نبوت کی عظمت سے آپ کو مالا مال کیا ہوا تھا. حضرات گرامی، محدث ابن جوزی نے مولد العروس کے اندر اس روایت کو نقل کیا. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رب کائنات نے مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، زمین کا فرش بنانے کا ارادہ کیا، آسمان کو سائبان بنانے کا ارادہ کیا، فقبض قبضۃ من نوری، رب کائنات نے اپنے نور کی ایک مٹھی لی اور نور کی مٹھی لے کر اس مٹھی کو کہا فقول لہا کونی محمدا. اس نور کی مٹھی کو رب کائنات نے فرمایا، اے قبضہ نور، تو محمد ہو جا، تو محمد ہو جا. میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب کائنات نے اپنے نور سے تخلیق کیا. جب نور مصطفیٰ تخلیق ہو گیا، توجہ سے سننا، مولد العروس کے اندر محدث ابن جوزی نے اس کو روایت کیا، وہ نور محمدی تخلیق ہوا، پھر کیا کیا؟ فسجد ورفع راسہ، سب سے پہلے نور محمدی نے جلوہ گر ہو کر جو پہلا کام کیا وہ اللہ کو سجدہ کیا. سجدہ کیا، وہ سجدہ کر کے رفع راسہ، نور مصطفیٰ نے سجدے سے سر کو اٹھایا. جب سجدے سے سر کو اٹھایا تو نور محمدی نے کیا آواز لگائی، کیا صدا لگائی؟ الحمدللہ. رب کی تعریف کی. نور مصطفیٰ نے پہلے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد رب کی تعریف کی. جب رب کی تعریف کی تو میں محبت کی دنیا میں جا کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، رب کائنات کو بھی اس تعریف کو سن کر اپنی شان کے مطابق لذت آئی ہوگی. آج تک میری تعریف اس انداز میں کسی نے کی ہی نہیں. مصطفیٰ نے رب کائنات کی تعریف کی، پھر رب کائنات نے فقال اللہ تعالی، رب کائنات نے اس نور مصطفیٰ کو فرمایا لِأَجْلِ هَذَا خَلَقْتُكَ وَسَمَّيْتُكَ یا محمد، اسی وجہ سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے تیرا نام محمد رکھ دیا. اب
آگے والا جملہ سنیں، جس جملے کے لیے یہ میں نے پوری روایت کو پڑھنے کا آغاز کیا۔ ابھی کچھ نہ تھا، ابھی کچھ نہ تھا، نہ شجر، نہ حجر، نہ لوح، نہ قلم، کچھ بھی نہیں۔ عالم ارواح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رب کائنات نے اپنے نور سے تخلیق کیا، نور نے آ کر سجدہ کیا، پھر رب کائنات کی تعریف کی۔ جب رب کی تعریف کی تو رب کائنات نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تعریف کو سن کے کہا لِأَجْلِ هَذَا خَلَقْتُكَ، اسی وجہ سے ہم نے تجھے پیدا کیا، وَلِأَجْلِ هَذَا سَمَّيْتُكَ یا محمد، اسی وجہ سے ہم نے تیرا نام محمد رکھا۔ اگلا جملہ سنے، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا فَبِذَلِكَ أَبْدَأُ الْخَلْقَ وَبِكَ أَخْتِمُ الرُّسُلَ، اے محمد تجھے سے کائنات کی تخلیق کا آغاز کروں گا اور تجھ پہ ہی رسالت کا اختتام کروں گا۔ نہیں بھی نہیں، نہ دیکھو میں نان سٹاپ جا رہا ہوں بالکل بریک کے بغیر، لیکن تاجدار ختم نبوت پہ آپ کی یہ کنجوسی مجھے پسند نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ، نہیں، گلی کوچوں میں تمہاری آواز جائے، جو موسمی کیڑے اٹھے ہیں انہیں پتا چل جائے اب راج ہے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کا۔ ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے والے میدان میں آ گئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت جس کا عقیدہ ہے لعنت ہو مرزائی کے نعرے پر، سلام ہو حسین کے نعرے پر، جس کا عقیدہ وہ بولے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں کہ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور آئے نہیں، آپ کی ولادت سے پہلے ہی کائنات میں مختلف مذاہب کے نام لے والوں حضور کی آمد پر کائنات کو بتا رہے تھے آج صرف نبی نہیں آیا بلکہ آج وہ آیا ہے جس کو رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ توجہ کیجئے، حضرت امام حاکم اپنی المستدرک علی الصحیحین، اس کو علی الصحیحین کہا اس لیے جاتا ہے کہ جو امام بخاری اور امام مسلم نے جن شرائط پر حدیثوں کو نقل کیا، وہ شرائط پر پوری اترنے والی احادیث جن کو امام بخاری نے اپنی کتب میں نقل نہیں کیا وہ رہ گئی، ان کو امام حاکم نے جمع کیا، اس کا نام المستدرک علی الصحیحین رکھ دیا۔ امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، شہر مکہ ہے، کہہ دیجئے پیار سے بولیے، مکہ بھی حضور کا، مدینہ بھی حضور کا، مکہ بھی حضور کا، مدینہ بھی، مکہ میں حضور آئے ہیں، مدینہ میں حضور نے آرام فرما لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ، وہاں ایک یہودی تاجر آیا، تاجر بھی تھا عالم بھی تھا، تاجر بھی تھا عالم بھی تھا۔ جب وہ آیا تو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا۔ سنیوں، 12 ربیع الاول شریف پہ بھی آپ کو کہلانا پڑے گا، کہو سبحان اللہ۔ یہ تو عاشقوں کی بہار کا دن ہے،
یہ تو عاشقوں کی بہار کا دن ہے، عاشقوں کی بہار کا دن ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ وہ یہودی تاجر مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، گھومتے گھومتے قریشیوں اور ہاشمیوں کے محلے میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا، بتاؤ گزشتہ رات آج قریشیوں اور ہاشمیوں کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ کون؟ یہودی عالم جو تاجر بھی تھا، وہ مکہ میں آ کر قریشیوں اور ہاشمیوں کے پاس پہنچا، کہنے لگا گزشتہ رات آج قریشیوں اور ہاشمیوں کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں آیا؟ جب سننے والوں نے سنا، انہوں نے کہا آپ کو بچے سے غرض کیا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہودی کہنے لگا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہ وقت تھا جس وقت میں اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہونے والا تھا۔ وہ وقت تھا، گزشتہ رات میں ایک وقت تھا صبح صادق کا۔ صبح اب صبح صادق بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن عربی میں ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوا کرتی ہے، لیکن صبح صادق کو ہم پنجابی میں نور پیر دا ویلا کہتے ہیں۔ وہ ایک وقت تھا، اس میں اللہ کے آخری محبوب نے جلوہ گر ہونا تھا، اور اس یہودی نے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگے آپ کو کیا پتا ہے، آپ کو کیسے خبر ہے؟ تو یہودی عالم کہنے لگا، ہم نے تو رات میں پڑھا ہے وَلِدَ هَٰذِهِ اللَّيْلَةُ نَبِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ، فرمایا یہی وہ رات تھی، اس آخری امت کا آخری نبی جلوہ گر ہو رہا تھا۔ مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد، مرحبا مرحبا وَلِدَ یا رسول اللہ۔ هَٰذِهِ 15 منٹ رہ گئے میرے، میں نے 50 منٹ تقریر کرنی ہے اور میں بغیر سٹاپ کے کر رہا ہوں، زندہ باد زندہ باد۔ بڑی تیزی سے کر رہا ہوں، آپ چاہے پیچھے رہیں یا ساتھ چلیں، لیکن انشاءاللہ جب میری گفتگو کا آخری جملہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہاں بیٹھنے والے کی زبان تو کیا، دل کی دھڑکنیں بول بول کے یہ صدا لگائے گی، تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہاں ریکارڈنگ نہیں چلنی چاہیے، آپ کی ریکارڈنگ بننی چاہیے، ہاتھ کو اٹھا کے بولیے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، میں نے 3 سٹیپ پہ بات کرنی ہے، عالم ارواح کی بات کرنی ہے، عالم دنیا کی بات کرنی ہے، پھر میں نے عالم آخرت کی بات کرنی ہے، یعنی کوئی جہاں بھی ایسا نہیں جس میں حضور فقط نبی ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہن کے جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ وَلِدَ هَٰذِهِ اللَّيْلَةُ نَبِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، یہ وہ رات ہے جس رات میں آخری